ابھی ٹرمپ جب آئے گا تو عمران خان کچھ اور ہونا ہو پاکستان کے ساتھ بڑی بڑی دوستی اور روابط استوار ہو جائیں گے اور عمران خان کو باہر نکالیں گے. تب کیا خان صاحب کے بعد آنے والوں نے تابعداری میں کوئی کمی کی ہے ٹرمپ کی یا امریکہ کی کہ وہ کہیں گے کہ جی ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ تو مسلمانوں کا مسئلہ کیا یہ ہے کہ خان باہر آ جائے یا مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین میں کیا ہو، جیسے ابھی آپ نے بات کی بھی. نہ اس کی سمت ڈونلڈ ٹرمپ چینج کر سکتا ہے، نہ اس کی سمت جو بائیڈن چینج کر پایا، نہ براک اوباما کر پایا. علاقے جہاں پہ ڈیموکریٹس کی کلیئر وکٹری تھی، جو بائیڈن 80+% سے وہ جیتے تھے، تو ابھی کمالا ہیرس کو وہاں پہ 20% سے زیادہ ووٹ نہیں ملا. اور یہ جو چینج اس میں 4 سال میں آیا وہ غزہ کے علاوہ کوئی چینج نہیں ہے. اور وہ اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کرتا ہے جیسے کہ میں تو جنگ کے خلاف ہوں، حالانکہ اگین ہی از این ایکسٹریملی اگریسو پرسن اینڈ امیریکا انڈر ہز لیڈرشپ از آلویز مور اگریسو. بنجامن نیتن یاہو نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ سب سے بہت اچھا دوست ہمارا ٹرمپ ہے. امریکہ کے اندر جو ٹاپ 1% ہے نا، وہ امریکہ کی باٹم 90% سے زیادہ ویلتھ ایکومولیٹ کر چکا ہے. پاکستان کے لیے کچھ بہتری اس میں ہو سکتی ہے. پاکستان سے ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اچھا بچہ بن کے انڈیا کے ساتھ دوستی کر کے اور انڈیا کا چھوٹو بن کے. گلوبلی بھی چلے یار امریکہ اچھا نہیں ہے تو ایسا کرو کہ رشیا یا چائنا کی طرف دیکھ لیتے ہیں. کام کا نظام واپس لے کے آئیں گے تب ہم سکھ کا سانس لیں گے، ورنہ ہم اسی طریقے سے یہی دیکھتے رہیں گے کہ کون آ کے ہمارے پہ کس رنگ کا، کس ماڈل کا، کس میک کا بم گراتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میرے پاس ابھی ایک آدھ دن پہلے شاید کل ایک میم آئی، کسی نے فارورڈ کی کہ اس میں خان صاحب بنے ہوئے ہمارے عمران خان، وہ ٹرمپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور کیپشن ہے نہ کھڈا نہ جمپ، ڈونلڈ ٹرمپ ڈونلڈ ٹرمپ. اور اس سے ایک وائڈر ایک ڈبیٹ ہمیں نظر آئی کہ سوشل میڈیا پہ تھی کہ خان صاحب کی بڑی دوستی ہے ٹرمپ سے اور پہلے میٹنگ بھی ہوتی رہی ہیں. تو ابھی ٹرمپ جب آئے گا تو عمران خان کچھ اور ہونا ہو پاکستان کے ساتھ بڑی بڑی دوستی و روابط استوار ہو جائیں گے اور عمران خان کو باہر نکالیں گے. تو کیا لگتا ہے، یعنی کافی بڑا چینج آیا ہے امریکہ کے اندر، لیکن کیا یہ جو امیدیں ہیں ہمارے یہاں لوگوں کی، چند لوگوں کی خواہشات ہیں، یہ درست ہیں؟ دیکھیں امیدیں درست ہیں یا نہیں یہ تو خیر وقت بتا دے گا، لیکن مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ درست ہیں. however دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک اتنے بڑے میں کہوں گا پولیٹیکل حادثے یا سانحے کے نتیجے میں جو کہ امریکہ میں اس وقت برپا ہوا ہے، جس کو ہم ابھی انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہیں وہ میمز بنانے میں، اور وہ بھی شغلی اور گپ شپ والی میمز بنانے میں مشہور ہے، اور وہی وائرل بھی ہو رہی ہیں. کیونکہ اصل میں تو اس امت سے ہماری ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اور اگین جو چیز وہاں پہ ہو رہی ہے، یعنی آپ کس چیز کو ایزی لے رہے ہیں، کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس چیز کو جو کہ اس وقت آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، جو کہ آپ کے خون کا پیاسا ہے، جو کہ اس وقت جو جینوسائیڈ امریکہ کی بات کر رہا ہوں، جو کہ جینوسائیڈ اس وقت جاری ہے فلسطین کے اندر، وہ اصل میں تو وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ہتھیار ہیں، ان کا پیسہ ہے، ان کی یہ آؤٹ پوسٹ ہے ناجائز ریاست اسرائیل کی. تو اور اس کے حوالے سے ٹھیک ہے لوگ مذاق کرتے ہیں، لیکن آنیسٹلی ایک تو یہ مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. مذاق کرنے والوں کو بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مذاق کی چیز نہیں ہے. یو ہیو ٹو گیٹ سیریس آن دس کہ اس سے کیا مراد ہے، ہم نے کیا مسلمانوں کے لیے وٹ ڈز دیٹ مین، وہاں پہ جو چینج آف گارڈ ہو رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہے. اور دوسری بات بہت امپورٹنٹ میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی پی ٹی آئی کے سپورٹر کی یہ خیال ہے تو آنیسٹلی ان کو شرم آنی چاہیے اس خیال کے اوپر کہ مطلب ٹرمپ آئے گا اور چھڑائے گا، اور ٹرمپ کا کیا لینا دینا اس ساری چیز سے. ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک کھلاڑی ہے، ٹرمپ سے بڑا آپ کہہ لیں کہ مطلب ہی کوئی نہیں ہے، ٹرمپ سے بڑا تو اس کا کام ہوگا، دھوکہ باز کوئی نہیں ہے، اپنی بات سے پھرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اگر اس کا کام ہے ہوگا کچھ تو پھر جو ہے وہ پاکستان کو بھی لفٹ کرائے گا، جیسا کہ وہ 2017 میں کرا رہا تھا. ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ اس ٹائم پہ افغانستان سے ان کے انخلا کی بات چل رہی تھی، دے نیڈڈ پاکستان. تو جب تک ان کو پاکستان کی ضرورت تھی انہوں نے پاکستان کو اپنے حساب سے ایٹ لیسٹ جوتے کی نوک پہ نہیں بٹھایا، جیسے کہ جب کام ختم ہوا تو اس کے بعد سے بٹھایا. تو ابھی ان کو اپیرنٹلی کوئی پاکستان سے کوئی خاص اسٹریٹجک کام لینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پاکستان میں یہاں پہ، اور دوسری بات بہت بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ان کی بھی آپ چیک کریں
آپ کہہ لیں ان کی قسمت چیک کریں یا ان کی پلاننگ چیک کریں کہ ان کو ایک سے ایک تابع دار نوکر اور ایک سے ایک تابع دار چاکر یہاں سے مل اویلیبل جاتا ہے. ہے، اویلیبل ان کو مل جاتا ہے. تو مطلب کیا خان صاحب کے بعد آنے والوں نے تابع داری میں کوئی کمی کی ہے ٹرمپ کی یا امریکہ کی کہ وہ کہیں گے کہ جی ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ بلکہ میں دیکھ رہا تھا احسن اقبال صاحب نے تو وہ اپنی ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں جس میں کہ انہوں نے ٹرمپ کی اس میں شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان کو کمپیئر کیا ہوا تھا عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے تو فٹافٹ وہ بھی ڈیلیٹ کیے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے لیڈرز جو ہیں شہباز شریف دیکھ لیں اور جو ہے نا مسلمانوں کے جتنے حکمران ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ریس میں لگے ہوئے کہ فٹافٹ ہم کنگریچولیٹ کریں اور فٹافٹ پھر ہم جائیں بھی وہاں پہ، زیارت بھی کریں، تصویر بھی ساتھ کھنچوائیں. اس وقت جو ہے نا خان صاحب کی تصویریں وائرل ہوئی تھیں، کچھ عرصے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ ٹرمپ نے جو ہے نا گلے لگایا ہوا ہے، ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے اپنے شہباز شریف کو، آگے چل کے نواز شریف کو، پھر جو ہے نا حافظ صاحب بھی چلے جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی میم بھی بنتی ہے اور یہ کوئی وزن والی بات. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ شاید سکے کے دو رخ ہیں. ایک تو یہ کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم لوگوں میں اویکننگ ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے پاکستان کی پالیسی سرکل انفلوئنس ہوتا ہے، کہاں سے پاکستان کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے کہاں سے احکامات آتے ہیں. یہ شاید پہلے لوگوں میں نہیں تھی، یہ لوگ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ امریکہ میں جو ہونے والے چینجز ہیں، تبدیلیاں ہیں، ان کا امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہے، خاص کر پاکستان کے اندر بھی، کہ جو بھی پالیسی جو بھی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن آئے گی اس کا ایک اس کے جو وہ پالیسی بنائے گی، جو بھی وہ پلان کرے گی، اس سے تعلقات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. ہاں لیکن دوسری طرف جو ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ دیکھنا کہ کیا آپ کے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کا لیڈر ایک باہر آ جائے گا، جو کہ جس لیڈر کی بھی ہم ایک ٹینیور دیکھ چکے ہیں. ہم ابھی بات کرتے ہیں بہت ساری سملیرٹیز ہم آتے ہیں انشاءاللہ، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ امریکہ اور پاکستان کا جو تعلق ہے ہمیشہ پچھلے 20-25 سال میں کم از کم ہم لوگوں نے دیکھا ہے، جو ہماری نون ہسٹری جو نون میموری ہے اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ہمیشہ ایک بڑا ون سائڈڈ تعلقات رہے ہیں. کبھی پاکستان کو فائدہ نہیں دیا اس نے بلکہ نقصان ہی دیا ہے. ہمیشہ وہ ایک ڈبیٹ رہی ہے ماسٹرز اور فرینڈز والی. تو اس کے باوجود امید رکھنا کہ کچھ خیر میں ہوگا. اور سچی بات یہ ہے کہ کیا ہماری سوچ اتنی نیرو ہے کہ ہم اس کو وطنی بنیادوں پر دیکھیں، یا ہمیں نظر آیا کہ مسلمانوں کا مسئلہ کیا یہ ہے کہ خان باہر آ جائے، یا مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین میں کیا ہو، جیسے ابھی آپ نے بات کی بھی کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے. اور میرے خیال میں آج کے ایپیسوڈ میں نا یہ ایک بات بہت کلیئر ہو جانی چاہیے. ہمارا یہ گول ہے کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے. امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، امریکہ کے جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں اور امریکہ کی جو ایلیٹ ہے، بلکہ باہر کسی کا تو چھوڑیں، کسی مسلمان ملک چھوڑیں، یورپ کو جو اس وقت ٹینشن لگی ہوئی ہے ان کو چھوڑیں، آپ جو مسلمان، یورپ، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، کسی کا دوست نہیں ہے. امریکہ، امریکن ایلیٹ اپنے لوگوں کی بھی دوست نہیں. اور جب میں اپنے لوگ کہتا ہوں تو آئی ڈونٹ مین جسٹ بلیکس اینڈ ہسپینکس اینڈ امیگرنٹس، نہیں. امریکہ اپنے سفید جو لوگ ہیں، اپنے جو وائٹس ہیں وہاں پہ، جو ورکر کلاس ہے، جو کہ کم سے کم بھی 50% آبادی پر مشتمل ہے، ورکر کلاس، جو کہ جن کے اوپر کوئی مینیجر ہے، جن کے نیچے کوئی نہیں ہے، جن کا ووٹ میٹر کرتا ہے، جو ریپبلکنز کو ایکچولی لے کے آئے ہیں. ایگزیکٹلی ہم آتے ہیں تو بالکل وہ ان کی نہیں ہے. تو اور ان کو یہ غلط فہمی ہے جو لے کے آئے ہیں، وہ ڈسکس کریں گے. ان کی ٹوٹل غلط فہمی ہے کہ آ کے ٹرمپ جو ہے نا ان کے لیے کچھ کرے. تو سب اس ایگزیکٹلی الیکشن کے اوپر ہم آتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹرمپ بہت ہی کنٹروورشل پرسنالٹی، ایک پہلے اقتدار ان کو مل چکا ہے، ان کے جو ایجنڈاز ہیں، ان کے جو پوائنٹس ہیں بہت ہی ریڈیکل ہیں، کچھ لوگوں کو اپیل کرتے ہیں، لیکن جو وہاں کے تھنک ٹینکس نظر آتے ہیں، جو کہ پالیسی ایکسپرٹس ہیں، وہ بہت زیادہ اس پہ پریشان ہے کہ یہ آئیں گے تو ان کی وجہ سے نہ صرف پوری دنیا کے اندر بلکہ امریکہ کے اپنے اندر بہت زیادہ بھونچال آ سکتا ہے. بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کے ان کے جو ایمبیشنز ہیں، جو ان کے پروجیکٹ 2025 ہو، یا ان کے جو اینٹی امیگرینٹ یا اینٹی گلوبلائزیشن جو پالیسیز ہیں، وہ بڑی مطلب ٹو سے دا لیسٹ کہ وہ بہت ہی ریڈیکل اور بہت ہی ڈفرینٹ ہیں، جو چیزوں کو نا بہت اوپر نیچے کر سکتی ہیں. تو اس کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ انہوں نے ڈیموکریٹ سے لے لیا اور واضح برتری کے ساتھ لیا. تو ایگزیکٹلی کیا ہوا کہ کیا وجوہات ہیں جو موجب بنی ان کی اس ڈیفیٹ کے ڈیموکریٹ؟ دیکھیں، ایک ظاہر وجوہات بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ وجوہات جو ہے نا بہت ڈسکس ہوتی ہیں، میں ان کو بعد میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک وجہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس الیکشن کا فیصلہ، امریکہ کے الیکشن کا فیصلہ اصل میں فلسطین کے معاملے پہ ہوا ہے. اور وہ ایسے کہ دو چیزیں ہیں دیکھیں سمجھنے کی. ایک، ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر سوئنگ سٹیٹس ہیں،
آپ کو پتہ ہے ایک وہ بلو وال کہلاتی ہے جو کہ اصل میں ٹپکلی جو ہے نا ڈیموکریٹس کی ہے، جس میں مشیگن، وسکانسن اور پینسلوینیا آتی ہیں. اس دفعہ 7 سوئنگ اسٹیٹس تھیں، تو یہ 3، اور پھر ایک سن بیلٹ کہلاتی ہے جو کہ ساؤتھ میں ہے، جس میں نیواڈا، ایریزونا، نارتھ کیرولائنا اور جارجیا آتے ہیں. اب ان سوئنگ اسٹیٹس کے اندر کچھ میں بہت مسلمان ہیں بھی، مشیگن جیسے کہ ہو گیا، لیکن بہت زیادہ نہیں بھی ہیں. لیکن جہاں پہ بھی لوگ، چاہے بالخصوص مسلمان، دیکھیں ہماری تو جو مسلمانوں کی وہاں پہ جتنی بھی آرگنائزیشنز تھی، زیادہ تر نے تو اس دفعہ کلیئر انکار کیا تھا کہ جو بائیڈن کی اور ڈیموکریٹس کی جو پالیسیز تھیں، جس میں کمالا ہیرس جو ہے باقاعدہ شریک تھی، کیونکہ وہ وائس پریزیڈنٹ ہے، کوئی ایسی ویسی وہ باہر سے آنے والی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، تو انہوں نے اس کو بالکل کلیئرلی اناؤنس کیا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. تو کچھ نے اس دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم بالکل ووٹ نہیں دیں گے، تو ہم کسی کو انڈورس انہوں نے نہیں کیا، کسی پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کو. کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم تھرڈ پارٹی جو بھی کوئی ہے اس کو دیں گے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے کہ بننا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اپنا ووٹ جو ہے نا اس طریقے سے ضائع کریں گے. تو یہ اس دفعہ وہاں پہ سچویشن ہے. اب اس کی وجہ سے جو خاص کر جو سوئنگ اسٹیٹس بھی، اس پہ بہت تھوڑے ووٹ سے، بہت تھوڑی پرسنٹیج سے فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ کن پرسنٹیج جو ہے نا وہ مائنورٹیز کو اٹریکٹ کر کے ان کو ملتی ہے. اور اس دفعہ جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کر سکے اور ان کو نہیں ملی. حتیٰ کہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں، یعنی کہ اپنے وائٹ امریکنز ہیں اور وہاں کے اپنے بلیک امریکنز ہیں، ان کے لیے بھی اس دفعہ اگر آپ وہاں پہ پروٹیسٹ دیکھیں اور سب، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے وہ جنگ کے خلاف ہے، وہ ویریس ریزنز. تو امریکہ نے اس جنگ کو فیول کیا ہے، امریکہ نے اس دوران اس کو ہونے سے، سب جانتے ہیں روک سکتا تھا، بلکہ انہیں کی شے پہ ہو رہا ہے، انہیں کے اسلحے سے ہو رہا ہے، ایمونیشن پرووائڈ کیا، بالکل پیسے وہ جانتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے نا، تو مطلب ایک بڑا ریزن جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ الیکشن ہارنے کا کمالا کا جو ہے وہ یہ القدس کا ایشو ہے، فلسطین کا ایشو ہے، غزہ کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے وہ ہارے ہیں. ظاہر ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، جس میں کہ اکانومی ایک بہت میجر پوائنٹ ہے کہ اکانومی میں کیا ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکانومی میں جو چیز ہو رہی ہے، لوگ یہ نہیں سمجھتے، دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی سنگل پرسن. وہ پرسن جو ہے نا وہ یہ کر سکتا ہے کہ کوئی 1%، 2% ریٹ بڑھا دے، گھٹا دے، لیکن وہ اس کی سمت نہیں چینج کر سکتا. تو نہ اس کی سمت ڈونلڈ ٹرمپ چینج کر سکتا ہے، نہ اس کی سمت جو بائیڈن چینج کر پایا، نہ براک اوباما کر پایا. انہوں نے جو ہے نا ایک سیافام پریزیڈنٹ لا کے بھی دیکھ لیا، ڈائریکشن وہی رہتی ہے. تھوڑی بہت آپ کہہ لیں سپیڈ میں فرق آتی ہے، ہلکے تیز، اور دوسرا بہت بڑا جو فرق ہے وہ ہے سٹائل میں، کہ کون کیسے کرتا. تو ٹرمپ جو ہے نا وہ بہت بلیٹنٹلی کرتا ہے، بہت دھڑلے سے کرتا ہے، بتا کے کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صاف کہتا ہے. یہ لوگ جو ہے نا ذرا چھپن چھپائی کا کھیلتے ہیں، تھوڑی ان کے اندر ان کے اندر ہپوکریسی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بروٹل ہے، یہ ہپوکریٹس ہیں. جی جب سے یہ بات بالکل صحیح کہ یہ ایک آپ نے اسٹائل کی بات کی، تو فلسطین کے اگر اینگل سے بات کریں تو یہ الگ بحث ہے کہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں، وہ ایک میم بھی چل رہی ہوتی ہے کہ دونوں ڈرون سے بمباری کر رہے ہیں، لیکن جو ڈیموکریٹس کا ڈرون ہے اس کے اوپر بلیک لائف میٹر اور جو بھی ان کے سلوگنز ہیں LGBT کے وہ لگا ہوا ہے، لیکن بم دونوں برسا رہے ہیں. تو مسلمانوں نے پچھلے 20 سال میں تمام چیزیں دیکھ لی ہیں کہ جنگیں ہوئی ہیں اور کس صورت میں کیا پالیسیز دونوں ریجنس کی تھیں. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے جو ڈفرینٹ پریشر گروپس ہیں وہاں پہ، ڈفرینٹ ان کے ان کے جو وہ ہیں گروپس ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ، یہ اس کے اوپر ایک پراپر ایک کنسولیڈیٹڈ ایفرٹس تھی. ایک ورڈ یوز کرے تھے وہ پولیٹیکل وینجنس کا، اس طرح کی باتیں بھی تھی کہ غزہ ول ڈیسائڈ دا پریزیڈنشیل ووٹ. اور اس میں مسلمانوں نے کا اپنا ووٹ تو بہت سارے اسٹیٹس میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے میٹر کیا ہے. بہت سے علاقے جہاں پہ ڈیموکریٹس کی کلیئر وکٹری تھی، جو بائیڈن 18+ % سے وہ جیتے تھے، تو ابھی کمالا ہیرس کو وہاں پہ 20% سے زیادہ ووٹ نہیں ملا. اور یہ جو چینج اس میں 4 سال میں آیا وہ غزہ کے علاوہ کوئی چینج نہیں ہے. لیکن ان مسلمانوں نے اس غزہ ایشو نے صرف مسلمانوں نے کو نہیں بلکہ جو وہاں کی غیر مسلم پاپولیشن ہے اس کو بھی ایک اس کو انفلوئنس کیا، کیونکہ جینوسائڈ جو ہے وہ وہاں پہ بڑا کلیئر ہے لوگوں کو یہ جینوسائڈ ہو رہا ہے اور امریکہ کی واچ کے اوپر ہو رہا ہے، امریکہ کی سپورٹ سے ہو رہا ہے. پھر جو ہم نے دیکھا کہ نیو یارک کے اندر آگے وال اسٹریٹ پہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اس کے اندر اریسٹ ہوئی ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر، کولمبیا یونیورسٹی کے اندر. جی تو وہاں تو صرف مسلمان نہیں تھے، وہاں پہ عام لوگ تھے جو اس جینوسائڈ کے خلاف تھے. لوگوں نے دیکھا کہ یہ بڑا کلیئرلی نہ صرف یہ جینوسائڈ کنٹینیو رہا امریکہ کی مرضی سے، اس کو مزید ایگریویٹ کیا گیا، بلکہ اس فریڈم آف اسپیچ کو بھی، جو کہ امریکہ کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے امریکہ کے عام لوگوں کے لیے، اور اس چیز کو بڑا سپریس کیا گیا. تو وہ اس کا ایک یقیناً ڈیسائڈنگ فیکٹر تھا.
اور پھر آپ نے اکانومی کی بات بھی کی کہ اکانومی کی جو ڈائریکٹلی کیپٹلزم کی جو امپلیمنٹیشن ہے بے شک ڈفرینٹ اسٹائل سے ہو, اس کا بھی ایک نظر آتا ہے کہ لوگ ان اس پالیسی نے سے برکس نکال دی ہے, ہم ڈسکس کریں گے. اس نے برکس نکال دی ہے ایک عام جو ہے نا امریکن کا, جی ہاں, اور ان کی برداشت سے باہر ہو گیا. اور یہی چیز ٹرمپ کو پہلے بھی لانے کا باعث بنی. جب ٹرمپ پہلے آیا تھا اس ٹائم پہ امریکہ ایک جنگ سے جسٹ فارغ ہوا تھا, عراق وار سے, 2016 کی بات کر رہا ہوں, اور ایک اور جنگ سے میں فلی لپٹا ہوا تھا, ایمرس تھا, بلیڈ کر رہا تھا. افغانستان کی جنگ میں اکانومی کا بھی برا حال تھا. تو اس ٹائم پہ جو اس کی آپ کہہ لیں وہ تو ایک پاپولسٹ لیڈر ہے, اس نے جو پاپولسٹ نعرے لگائے تھے ان میں جو اٹریکشن تھی عام آدمی کو جو فیل ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی. اور ابھی پھر آ کر یہ ماحول ایسا بن گیا خاص کر اس جنگ کی وجہ سے بھی, اور آپ اکانومی کے بھی حالات جانتے ہیں دنیا بھر میں جو کہ رشیا کی اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں رول پلے کیا ہے. تو ان دونوں یعنی اگین جنگوں کی وجہ سے, اور وہ اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کرتا ہے جیسے کہ میں تو جنگ کے خلاف ہوں, حالانکہ اگین ہی از این ایکسٹریملی اگریسو پرسن اینڈ امیریکا انڈر ہز لیڈرشپ از آلویز مور اگریسو, لیکن اس کا طریقہ ڈفرینٹ ہے اور وہ ہمیں ڈسکس کرنے. اچھا, اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ لوگوں مسلمانوں نے یا عام لوگوں نے ایک پولیٹیکل وینجنس تو لے لی ڈیموکریٹ سے فار دا جینوسائڈ دیٹس ہیپننگ اینڈ کنٹینیوئنگ ان غزہ, کیا ٹرمپ واقعی اس پرابلم کو سالو کر دے گا ان فیور آف مسلم یا ان فیور آف غزن مسلمز, جو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جنگ بندی کر دوں گا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم سمجھیں. دیکھیں پہلے تو یہ کہ یہ ایک لیڈر کی باتوں پہ, نعروں پہ, پرومسز پہ نہیں ہے. اس نے تو خیر ایسا کوئی پرومس بھی نہیں کیا, بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس نے زیادہ سے زیادہ کیا کہا, اس نے کہا کہ میں اس مسئلے کو یعنی جو جنگ لگی ہوئی میں اس جنگ کو حل کروں گا. لیکن اس نے کیا کبھی کمٹ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کچھ 1% بھی جو ان کا ڈیو رائٹ ہے وہاں پہ وہ دے گا. بلکہ دیکھیں ٹرمپ وہ بندہ ہے جو کہ جس کی صدارت میں ہسٹری میں پہلی بار امریکہ کی ایمبیسی جو کہ اسرائیل کے اندر ہے وہ موو ہوئی تل اویو سے یروشلم. اب یہ بڑی خطرناک سمبولک چیز ہے کہ وہ یعنی کہ جو چیز دنیا مانتی ہے کہ یہ ڈسپیوٹیڈ ہے اور یہ مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے وغیرہ, اس کو بھی اس نے چیلنج کر دیا. تو یہ اسی طریقے سے جو اس کا اپنا داماد ہے جو جیرڈ کشنر ہے, وہ بندہ جو کشنر فیملی ہے ان کی اپنی انویسٹمنٹس ہیں, ان کے اپنے سیٹلمنٹس کے اندر جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں نیو یارک میں امریکہ میں, اور وہ وہاں پہ بھی یہی کام کرتے ہیں. تو وہ خود جیو ہے, وہ جیوش لابی کا حصہ ہے. تو ان کے لیے وہ سیٹلمنٹس, اگین سیٹلمنٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ دنیا بھر UN, دنیا, امریکہ آفیشیلی یہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یعنی ایٹ لیسٹ کہنے کی حد تک, اور وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کو آگے لے کے انویسٹمنٹس کر رہا ہے, اسٹیکس ہیں اس کے اندر. ایگزیکٹلی. تو مطلب یہ بات بہت ہی غلط ہے کہ یہ آگے کرے گا. اسی طریقے سے آپ ایک اور چیز دیکھیں, اس کا ابراہم اکارڈ اس نے کیے تھے نا, ابراہم اکارڈ کے اندر اس نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا, کوئی ایک سطر آپ پڑھ کے نا, کوئی ایک لائن اس میں آپ پڑھ کے ایسی بتا دیں جو کہ آپ کو یہ, اس میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں, اس میں مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ بلکہ یہ تھا کہ they were actually in that reaching out to the Arab regimes and other Muslim countries کہ آپ مراکش نے ان کی بات سن لی, UAE نے سن لی, اور انہوں نے جو ہے نا اس اکارڈ کو سائن کرتے ایگزیکٹلی ریکگنائز کر لیا اور ان کے ساتھ نارملائزیشن شروع کر دی. تو وہ یہ تھا. مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونا تھا اگر کچھ ہے تو اٹ از اباؤٹ اگین گوئنگ بیک ٹو دیٹ 2 اسٹیٹ جو ان کی ہے پلان کہ جی آپ جو ہے نا 2 اسٹیٹس بنائیں. اور جب ہم جاتے ہیں اس 2 اسٹیٹ پلان کی طرف اور دیکھتے ہیں, اور وہ جو نقشے تھے, آپ کو پتہ ہے نام چومسکی ایک امریکن بہت ہی جانا مانا فلاسفر ہے, لنگوسٹ ہے, بلکہ ہی ایٹ دا مومنٹ ہی از دا موسٹ سائٹڈ پرسن الائیو, ٹھیک ہے. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ امریکہ میں سینسرشپ کی یہ حد ہے کہ آپ ابراہم اکارڈ اور جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کے نتیجے میں جو بننے والا پروپوز نقشہ ہے, وہ یہ بات اس نے لائیو کہی ہے, آپ وہ نقشہ امریکہ میں کسی بھی امریکن ویب سائٹ پہ سرچ کریں نا تو آپ کو نہیں ملے گا. پھر وہ بتاتا ہے آپ کو کیوں نہیں ملے گا, کیونکہ کہتا ہے جب آپ اس نقشے کو دیکھ لیتے ہیں نا آنکھوں سے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. اور اس میں ایگزیکٹلی تو اس میں کیا مذاق ہو رہا ہے کہ اس میں تو جو آپ کا ویسٹ بینک ہے اس کے اندر بھی انہوں نے جگہ جگہ ویسٹ بینک کے اندر جگہ جگہ سیٹلمنٹس کو ڈالا ہوا ہے اور انہوں نے ملٹی پیس کیا, یعنی ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ بائیفرکیٹ کر دیا,
مسلمانوں کے لینڈ میں سے ایک طرف آپ نے جو ہے نا غزہ علیحدہ کر دیا اور ویسٹ بینک، پھر ویسٹ بینک کو بھی ملٹیپل اس میں وہ کیا ہوا ہے، تو وہ تو کوئی اسٹیٹ نہیں ہے. ہم نے اس کو اپنی پرانی پیلسٹائن سیریز کی پوڈ کاسٹ کے اندر ڈسکس بھی کیا کہ کس طرح سے زونز بنے ہوئے ہیں، اور زونز کے اندر جو سو کالڈ علاقہ انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کو دیا ہے، اس میں ان کے پاس میکسیمم یہ ہے کہ ان کے پاس کچرا اٹھانے کی اور تھوڑا سا پولیس انفورسمنٹ کی ان کے پاس وہ، جس کے اندر بھی جو پولیس کو جو ہتھیار ہیں وہ اسرائیلی گورنمنٹ جو اتھارٹی وہ ایشو کرے گی گن کے. تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو دھوکہ ہے اس کا اوسلو اکارڈ کو، جس کو ابھی ٹرمپ نے ابراہم اکارڈ کا، اور میں سوچتا ہوں کہ یہ نام بھی ابراہم اکارڈ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو جو عوام ہے ان کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ عرب اسٹیٹس جو ہیں وہ نارملائز کریں اسرائیل کے لیے، تاکہ ان کی ٹریڈ جو ان کی چاروں طرف ہاسٹیلٹی ہے وہ ختم ہو جائے، ان کی ٹریڈ جو ہے وہ روانہ ہو، چاروں طرف سے ان کے روٹس کھل جائیں اور مسلمان اوپنلی ٹریڈ کریں، اور اسرائیل جو بیساکھیوں پہ ہے امریکہ کی اس سے آزاد ہو کے خود فریلی ٹریڈ کر سکے. لیکن یہ جو نام اس طرح کا رکھا وہ بھی میں سوچتا ہوں کہ کیوں رکھا ہے انہوں نے؟ یہ صرف اس لیے رکھا تھا کہ مسلمانوں کو یہ سیل کر سکیں کہ دیکھیں جی یہودی جو ہیں یا مسلمان جو ہیں یہ ابراہمک ریلیجنز ہیں، اسلامک ٹچ چاہیے، اسلامک ٹچ ہے جی، ایک بہت ہی بڑے دھوکے اور استحصال کو بیچنے کا جو کہ ایک سازش ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ یقیناً آپ نے بات کی کہ جو ان کی پہلی پرانی جو ٹینیور تھا اس کے اندر بھی کوئی مسلمانوں کے لیے بلکہ غزہ کو مزید اس کے اندر جو انہوں نے جو مزید اقدامات اٹھائے وہ خلاف تھے مسلمانوں کے، وہ اسرائیل کے پرو تھے. بلکہ بھی شاید بنجمن نیتنیاہو نے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ سب سے بہت اچھا دوست ہمارا ٹرمپ ہے، ایون بیٹر دین. اور ٹرمپ کی بھی بتاتے اسٹیٹمنٹس ہیں کہ بائیڈن نے کم کیا اسرائیل کے لیے، میں ہوتا تو اس کو میں اور مزید ان کو اسلحہ پرووائڈ کرتا، مزید پیسے دیتا تاکہ وہ اس مسئلے کو بالکل ختم کر دیتے. اور جب یہ کہتے ہیں کہ وہ حماس کو ختم کرتے ہیں، اصل میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں وہاں سے، بالکل جینوسائڈ کر دیتے ہیں اس چیز کو. تو میں خیال اس چیز کو جینوسائڈ تو آلریڈی چل رہا ہے نا، تو جب آپ کہتے ہیں کہ اس کو مزید تیز کرتے تو اس کا مطلب یہی ہے نا، مطلب اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ کہ مزید بچے ماریں، مزید عورتیں ماریں، مزید لوگ ماریں، جلدی کریں، زیادہ بڑا بم گرائیں، مے بی جس طرح ٹرمپ کہتا ہے جو اس کا اسٹائل ہے کہ نیوک دیم نا، بس ختم. جی جی. اور تو جو لوگ شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کی نسبت ریپبلکنس اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کریں گے، کیونکہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں اس جنگ کو ختم کروں گا، میں جنگ بندی کر دوں گا. تو جنگ بندی یا سیز فائر سے مراد تو وہ بھی ایک دھوکہ ہے نا، کیونکہ سیز فائر سے مراد یہی ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن اپنے عمل میں لایا جائے، اور ٹو اسٹیٹ سولوشن تو یہی ہے جو ایکچولی اسرائیل کرنا چاہ رہا ہے جنگ کے نتیجے میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جنگ کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، اس کا دائرہ وسیع کیا جائے لیبنان تک، تاکہ جو اسرائیل ہے وہ اپنی سیٹلمنٹس کو مزید سے مزید وہ کر سکے. تو یہ دھوکہ کہ ڈیموکریٹس کو سزا دے کے ریپبلکنس کو لا کے ہم اسرائیل اس مسئلے کے حل کی طرف جا رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کے فیور میں ہو، یہ ایک یقیناً ایک یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، یہ بہت نائیوٹی ہے. اور یہ سوچ جو ہے ہمارے مسلمانوں کی، ہمارے اسکالرس کی، ہمارے تھنکرز کی، ہمارے آئمہ کی کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اگر وہ اس طریقے سے سوچتے ہیں تو. اور میں لوگوں کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ اگر ہم ایز مسلمان ان شاء اللہ آگے ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ کیا ہماری یہی طاقت رہ گئی ہے کہ ایز این اتنی بڑی امت ہم امید لگائیں کہ شاید ٹرمپ آ جائے تو ہمارے لیے کچھ بہتری ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب ہم اگلے اس کی طرف مڑتے ہیں کہ ٹرمپ کی ایگزیکٹلی کیا پالیسیز ہیں جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کہ موورز اینڈ شیکرز ہوں گی اگلے آنے والے 4 سالوں میں، جو بھی ان کی ٹینیور ہے امریکہ کے لیے اور باقی دنیا کے لیے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اکانومی کے فرنٹ پہ کہ ان کی کیا وہ پالیسیز ہیں، کیونکہ ابھی ایک اور اینگل یہ اس میں ہے کہ نہ صرف یہ الیکٹ ہو گئے ہیں بلکہ ایک اچھی تعداد سے الیکٹ ہوئے ہیں اپنے ہاؤس کے اندر بھی، کانگریس کے اندر بھی اور پریزیڈنسی میں بھی، which is something very significant. جی ہاں، کیونکہ یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ اب اس کے پاس جو ہے نا آپ کہہ لیں بڑی ہی امپلیمنٹیشن پاور، ہاں اس کے پاس بڑی آل انکمپسنگ پاورز ہیں. تو آپ پریزیڈنسی اس کے پاس ہے، سینٹ اس کے پاس ہے، ہاؤس اس کے پاس ہے. تو اب وہ جو ہے نا جس قسم کی پاور ساتھ لایا ہے تو آپ کو یہ نظر آئے گا. تو آپ کو یہ کیسے نظر آئے گا؟ آپ کو یاد ہوگا اس نے پہلے بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اس نے اپنی مرضی کے جو سپریم کورٹ کے اس وقت ریٹائر یا ایکسپائر ہونے والے ججز تھے تو اس نے لا کے اور ریپبلکن لیننگ رائٹ مینٹیلٹی کے جج بٹھائے، جس کی وجہ سے اس کو بڑا فائدہ ہوا. لیکن اس وقت اس نے ایک اور بھی کام کیا کہ اس نے جو میجورٹی چاہیے ہوتی تھی وہ چاہیے ہوتی تھی 3/5. تو اس نے اپنی سینٹ کو استعمال کر کے اور 3/5 میجورٹی کو سمپل میجورٹی میں 2/3 یا سمپل میجورٹی میں اس کو چینج کر دیا. اب انٹرسٹنگلی اس کے پاس یہ جب پاور اتنی آ گئی ہے، اتنی میجورٹی آ گئی ہے، تو اب وہ ججز بھی جو لوور لیولز پہ ججز ہیں جو کہ اس نے پہلے بھی بہت لگائے تھے لیکن اب وہ ان کو اور زیادہ اپنی مرضی کے ججز لگا سکتا ہے. اب وہ لیجسلیشن اپنی مرضی کی بنا سکتا ہے. اب وہ اپنے جو اس کے کیسز ہیں جو کہ تھوڑے نہیں ہیں زیادہ ہیں
ان میں بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی اس پہ اس کا کیس کلوز ہے اور اس کو سزا سنائی جانی ہے آئی تھنک 24 نومبر کو. تو اب جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھی بڑی آسانی سے وہ چاہے پریزیڈنشیل پارڈن کے ذریعے کرنا ہو چاہے جیسے بھی کرنا ہو کیونکہ اب اس کے پاس یہ اختیار آ چکے ہیں اور بڑے افسوسناک کیسز بھی ہیں اس کے اوپر. تو فار انسٹنس اگر آپ دیکھیں جو یہ کیس ہے 2018 میں جو کہ آئی تھنک وال اسٹریٹ جرنل نے لیک کیا تھا, وہ بیسیکلی کیس ہے کہ اس نے ایک فحش فلموں کی ایکٹریس ڈینیل اسٹارمز کو اس نے جو ہے نا پیسے دیے تھے خاموش رہنے کے لیے جس وقت یہ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہا تھا, کیونکہ اس کو لگا تھا کہ اگر کچھ پتہ چل جائے گا لوگوں کو بتا دے گی اس کے ساتھ تعلقات کا تو اس کی پریزیڈنسی کے لیے کچھ مشکل ہوگی. اور وہ پیسے دینے کے لیے اس نے, کیونکہ اگر یہ وہ پیسے دینے کے لیے تو راضی ہو گیا تھا آئی تھنک $130,000, وہ اگر یہ پیسے اس کے اکاؤنٹ سے جاتے تو وہ کہیں نہ کہیں اکاؤنٹس میں نظر آ جاتے کہ گئے ہیں تو وہ ایک ثبوت ہوتا. تو اس کے لیے اس نے جو ہے نا بہت ہی اپنے لائرس کے ساتھ مل کے فیک کمپنی بنائی, فیک بزنس بنایا, پھر وہاں سے وہ ٹرانزیکشن ہوئی, پھر وہ ٹرانزیکشن اس کے اکاؤنٹس میں شو نہیں ہو رہی ہے. تو وہ سارا کیس بنا اور اس میں یہ انڈائٹ ہوا اور ابھی اس کے اوپر فیصلہ سنایا جائے گا. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھیں کہ اگین ان کا جو پریزیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس قوم کا جو کہ پرنسپلڈ ہونے کی اور یہ شفاف اور ٹرانسپیرنسی کے جو دعوے دار ہیں سب کچھ, کہ وہ کس قسم کے گھٹیا کاموں میں ملوث تھا اور پھر اس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے مزید جو ہے نا کس طریقے سے برائب دی اور یہ سارا کچھ کیا. اچھا, ٹرمپ کی جو پاسٹ لائف ہے بیفور ہز کینڈیڈیسی وہ بڑی اوپن ہے, لوگوں کو پتہ ہے اس کے بارے میں. جب آپ نے ایک کیس کی بات کی, ان کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی جس میں بڑے عجیب سے ریمارکس دے رہے تھے خواتین کے بارے میں. یہ ریئلٹی شوز کے اندر آتے رہے ہیں بڑے عجیب قسم کے, اور وہاں پہ حرکتیں بھی کرتے رہے ہیں بڑی عجیب قسم کی. تو یہ ان کی وہ ہے. لیکن افسوسناک بات یہاں پہ یہ ہے جو کہ کیچ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وائس آف رائٹ دیکھا جا رہا ہے. کنزرویٹیوز کی یہ وائس بن کے اس وقت آ رہے ہیں اور یہ ان سے امید لگائی جا رہی ہے کہ یہ جو لبرل آن سلاٹ ہے, جو یلغار ہے ان کے آئیڈیاز کی, LGBT کی بات کریں, فیملی اسٹرکچرز کی بات کریں, کیونکہ امریکہ میں ایک پروجیکٹ 2025 کے نام سے ایک ڈاکومنٹ بھی سرکولیٹ کر رہا تھا جو کہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ریپبلکنس کا انفلوئنس ہے, ریپبلکنس نے بنایا ہے, JD وینس کے بہت قریبی ہیں جو کہ اس فاؤنڈیشن کے جو سربراہ ہیں. اور وہاں پہ جو باتیں ساری کی جا رہی ہیں کہ کنزرویٹیو ہم نے لاز بنانے ہیں, امریکن جو فیملی اسٹرکچر ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے, ہماری ویلیوز کو واپس لے کے آنا ہے, اور اس کے لیے اس کو لانے کے لیے جس انسان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ٹرمپ صاحب ہے. اور یہ سوچتے ہوئے میرے ذہن میں جو ہے وہ پاکستان کی بھی ایک انالوجی ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے یہاں بھی جس کو وائس سمجھا جاتا ہے ریاست مدینہ کی, یا وہ کہ وہ یہ انسان لے کے آئے گا, تو ان کا بھی پاسٹ اس طرح کی چیزوں سے کافی میل کھاتا ہے. تو اصل میں جو اور بھی چیز بہت امپورٹنٹ یہاں پہ وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیوں ایسا ہوا کہ پاکستان کی آپ نے بات کی کہ پاکستان کے اندر بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ, بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس نہج پہ کیوں پہنچے کہ وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بندہ یہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے امریکہ میں بھی ہوا, بلکہ وہاں پہ بھی آپ جانتے ہیں وہ کیا تھا 6 جنوری تھا جب وہاں پہ یہ 21 جنوری تھا یا 6 جنوری تھا 6 جنوری تھا 2021 جب کیپٹول کے اوپر اٹیک ہوا سارا کچھ, تو وہ بھی مرنے مارنے کے لیے تیار تھے. 1200 بندہ اس کے اندر انڈائٹیڈ ہے, ٹھیک ہے, سمیت ٹرمپ کے. تو کیوں ہوا؟ اس لیے کہ لوگ پوری دنیا میں, لیکن پاکستان میں ہم جانتے ہیں, امریکہ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تنگ ہیں اس ایگزسٹنگ نظام سے, اس ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر سے. ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا گلا پکڑا ہوا ہے, ہمارا گلا دبایا ہوا ہے. اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جاتی ہے the numbers speak for themselves کہ اس نظام نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے, امریکیوں کے ساتھ کیا ہے. مطلب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ, اٹس ناٹ جسٹ اکنامکس, اٹس ناٹ جسٹ ہیلتھ, اٹس ناٹ جسٹ مینٹل ہیلتھ, اٹس جسٹ ناٹ جسٹ کہ جی مہنگائی ہو گئی, جاب لیسنس ہو گئی. ایوری تھنگ آپ جو دیکھیں اس کیپٹلسٹ نظام نے بالکل تباہ کر کے رکھ دی ہے. اور پھر مجبوراً لوگ کسی کو بھی جو کہ تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے, جو چینج کا نعرہ لگاتا ہے, اس کے کیس میں جو نعرہ لگاتا ہے کہ جی میگا میک امریکہ گریٹ اگین, جو نعرہ لگاتا ہے امریکہ فرسٹ, جو نعرہ لگاتا ہے برنگ بیک جابس, جو نعرہ لگاتا ہے بلڈ دا وال کہ آپ جو ہے نا دور رکھیں امیگرینٹس کو کہ ہم سے یہ بھی آ کے چیزیں چھین رہے ہیں ہماری, ٹھیک ہے, جو نعرہ لگاتا ہے ڈرین دا سوامپ. اگر سوچیں کافی فیملیرٹی ہے نا کہ یار یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے, ان کو جو ہے نا فارغ کرنا ہے, ان کو رگڑنا ہے, مارنا ہے, نکالنا ہے سارا کچھ. تو جو یہ کام کرتا ہے
اس کے ساتھ لوگ چلنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کو نظر آنے لگتا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے دونوں ممالک میں یہ مماثلت ہے کہ وہاں پہ اس نے 4 سال کی ٹرم گزاری اور کچھ نہیں دیا لوگوں کو, اور یہاں پہ بھی جس موصوف کی آپ نے بات کی اس نے بھی 4.25 سال گزارے اور لوگوں کو کوئی بھی چیز نہیں ملی. جو پرومسز تھے ہر پرومس کے اوپر جو ہے یو ٹرن ہوا, لیکن سٹل لوگ اس کیس میں فوراً لوگوں کو سمجھ میں آئی, انہوں نے اس کو دوبارہ ووٹ نہیں دیا. لیکن ابھی جو ہے نا بائیڈن کے جب 4 سال گزرے لوگ بھول گئے, وہ دوبارہ سے اپنا نریٹو لایا, اس نے اس نریٹو کو اور جو ہے نا آپ کہہ لیں شارپن کیا, اور لوگ جو ہے نا پھر اس کے بہکاوے میں آ گئے. اسی طریقے سے یہاں پہ جس طریقے سے اس کو ریموو کیا گیا اور جس طریقے سے پھر اس لیڈر نے کھیلا اپنا جو ہے نا اینٹی امریکن کارڈ, اب دیکھیں وہاں پہ بھی بغض میں ووٹ پڑے ہیں, اس میں تھرو آؤٹ بغض میں ووٹ پڑے ہیں. لوگوں کو نفرت ہے ڈیموکریٹ سے, لوگوں کو نفرت ہے اسٹیبلشمنٹ سے, لوگوں کو نفرت ہے اس کیپٹلسٹ سسٹم سے جو کہ امیر کو امیر سے امیر تر کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. وہاں پہ یہاں پہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ سارا یہ جو ہے نا حب علی نہیں ہے, یہ بغض معاویہ ہے جس میں کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے. اور وہ لوگ صاف کہتے بھی ہیں, کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اس میں یہ مسائل ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا کریں. اس کا مطلب کہ یہ ایک اینٹی لبرلزم, یہ بیسکلی وی آر سینگ اے فال آف لبرلزم, کیونکہ اصل میں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ صرف اپنی سوسائٹل ویلیوز کے اندر لبرل نہیں بلکہ اکنامک رننگ کے اندر بھی تو لبرل ویلیوز لبرل پالیسیز کو لے کے آ رہے ہیں نا وہ. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو تبدیلی کا نعرہ ہے یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ تبدیلی کا جو ورڈ ہے یہ لوگ تنگ آ چکے ہیں اسٹیٹس کو سے سسٹم سے. تو یاد پتہ ہے کہ اوباما کی جو پریزیڈنشیل کیمپین تھی اس کے اندر بھی چینج کا وہ جو ان کا ایک بڑا خوبصورت سا پورٹریٹ تھا ریڈ اینڈ بلو کا, اس میں چینج لکھا ہوا تھا یس وی کین. وہاں پہ زیادہ چینج جو ہے نا اسکن کلر کی تھی جس کے اوپر وہ زور دے رہے تھے, وہاں پہ زیادہ وہ کوئی پالیسیز کی اور اس کی چینج نہیں تھی. اس نے تو آ کے اگین اس نے تو ریڈیکل چینج کی بات کی ہے نا, تو اس نے تو بالکل ہی وہی ڈرین دا سوامپ کی بات کی ہے کہ بھائی آپ نلکا کھولیں فلش ماریں یہ سارا گند نکالیں یہاں سے, ساری بیوروکریسی فارغ کریں, یہ سارا کچھ کریں. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ دیکھیں امریکنز نے اس کام کے لیے جس بندے کو چنا ہے نا, ہم بات کریں تو اس بندے کی, تو اس میں ایک اور بڑی خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر تقریباً 2 درجن سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ بڑے نامور نے مل کے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے دا ڈینجرس کیس آف ڈونلڈ ٹرمپ. ٹھیک ہے, یا انہوں نے اس میں آتھرشپ ہے یا اس کو وہ انڈورس کرتے ہیں اتنے لوگ. اور وہ کتاب جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے چیخ کے امریکنز کو کہ یہ بندہ سائیکولوجیکلی مینٹلی فٹ ہی نہیں ہے رول کرنے کے لیے, اس کے اندر ایشوز ہیں بڑے سیریس, اس کی پرسنالٹی میں جو ہے نا ایشوز ہیں, ہی از اے سائیکوپیتھ, مے بی سب کلینکل لیکن ایک سائیکوپیتھ. اور اس سب کے نتیجے میں پھر وہاں پہ ایک پوری تحریک کھڑی ہوئی تھی جس کا نام تھا ڈیوٹی ٹو وارن, یعنی یہ ڈاکٹرس کی سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو وارن کرنا ہے. آپ ذرا سوچیں, لیکن بہرحال یہ سب جانتے ہیں اس لیے یہ بات جو ہے نا کوئی اتنی ویلیو نہیں ایڈ کرتی ہے, لیکن میں نے کہا یہ بتاتا چلوں. سر ہم واپس آتے ہیں اکانومی کے اوپر کہ اکانومی کے اوپر ان کی کیا پالیسیز ہوں گی اور کیا واقعی وہ امریکی عوام کے لیے, باقی دنیا کے لیے تو بعد میں کہ اس کے کیا مضمرات ہوں گے, لیکن عوام کے لیے کیا ڈیلیور کرے گی, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پروٹیکشنسٹ کروں گا, میں ٹیرف سپلائی کروں گا تاکہ انڈسٹری ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے, لوگوں کو جابس ملیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا اکنامکلی یہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, دیکھیں امریکنز جو ہے نا, جو ایک عام امریکن ہے, ہم تھوڑا اس کا مسئلہ سمجھیں. ایک عام امریکن جو ہے نا وہ جنگ پسند نہیں کرتا, نہ اس کو باڈی بیگس پسند ہیں, نہ اس کو خرچہ پسند ہے. ٹھیک ہے, ایک عام امریکن. اور وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اصل میں یہ جب ہمارے بچے جائیں گے لڑنے کے لیے, ہمارے کماؤ پوت ہیں, یہ ہمیں لا کے وہاں سے کچھ دیں گے. ایک عام امریکن کو یہ بات زیادہ سمجھ نہیں آتی, وہ یہ کہتا ہے کہ یار اس پہ خرچہ ہوتا ہے, تو وہ وار کے خلاف ہیں, ہی نوز دس ریٹرک. اسی طریقے سے امریکنز جو ہیں وہ اب انفلیشن سے تھک گئے ہیں. وہ کووڈ کے بعد, کووڈ کا بھی انہوں نے بہت بڑا ان کے اوپر امپیکٹ پڑا اور سب, اور اس کے بعد سے جو ہے نا وہ انفلیشن سے پھر وہ جاب لیسنس سے تھک گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے وہ اس ان ایکویلٹی کو بھی جو امریکہ کے اندر ہے, جو امیر کی امیر تر ہونے والی ہے. دیکھیں امریکہ کے اندر جو ٹاپ 1% ہے نا, وہ امریکہ کی باٹم 90% سے زیادہ ویلتھ ایکومولیٹ کر چکا ہے. یعنی اگر 100 لوگ ہیں ٹوٹل, تو ایک کے پاس اتنی دولت ہے, ایک کے پاس جتنی 90 کے پاس نہیں. وہاں پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں بڑے مشہور, آکوپائی وال اسٹریٹ کے, وی آر دا 99%. ایگزیکٹ, بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں سمجھنا یہ ضروری ہے ہمیں کہ یہ ہوئی کیسے, یہ کیوں ہوئی, اور ایگزیکٹلی کتنی خراب ہے اس وقت. اس کے بعد ہم بتا سکتے ہیں کہ ٹرمپ کا کیا سلوشن ہے اور وائی اٹ وونٹ ورک. میں بڑا کوئکلی اگر آپ کو دوں ایک اوور ویو کہ دیکھیں امریکہ کے اندر 1973 کے بعد سے 73 کے بعد سے ایک جو ریئل ویج کہلاتی ہے, جب ہم ریئل ویج کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انفلیشن ایڈجسٹڈ. تو جو ریئل ویج ہے
وہ ورکرز کے لیے. اچھا ورکر کون ہے؟ ورکر وہ بندہ ہے جس کے نیچے کوئی کام نہیں کر رہا, ہی از ناٹ سپروائزنگ اینی ون. تو ورکرز کے لیے ریئل ویج اسٹیگنیٹ کر گئی ہے فار دا لاسٹ 50 ایئرس. آپ اس بات پہ ذرا سوچیں. اب جب ہم کہتے ہیں انفلیشن ایڈجسٹڈ, تو یہ تو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے جو کرنسی کی قیمت میں کمی آتی ہے اس کو ایڈجسٹ کر کے یہ بتا رہے ہیں. لیکن جو ریز آیا ہے مثال کے طور پہ گھروں کی قیمتوں میں, وہ 18 گنا آیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کی جو ایجوکیشن کی قیمت میں وہ 7 گنا آیا ہے. آپ کی اور چیزوں کی قیمتوں میں, جو ہیلتھ کیئر کی قیمتوں میں. تو یعنی ایک عام امریکن اصل میں وہ اس کے لیے وہ لائف سٹائل افورڈ کرنا جو اس کے دادا اور والدین افورڈ کرتے تھے, وہ ناممکن ہو گیا. وہ گھر نہیں خرید سکتا, وہ سونا نہیں خرید سکتا, وہ جو ہے نا مطلب وہ ہیلتھ کیئر نہیں افورڈ کر سکتا, اور وہ تعلیم جو کہ اس وقت لازمی بھی نہیں تھی, آج سے 50 سال پہلے 30 سال پہلے اٹ واز ناٹ ریئلی نیسسری, لیکن اب تو بہت ضروری ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس یونیورسٹی ایجوکیشن ہو, کالج ایجوکیشن ہو. وہ سب کچھ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو ایک جو بہت بڑا ظلم اس نظام نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے. اور اب فوراً آتا ہوں میں اس بات کی طرف کہ ٹرمپ نے اپنے 4 سال میں کیا کیا. ٹرمپ نے اپنے 4 سال میں جو یو ایس ٹاپ کارپوریشنز ہیں ان کے لیے ایک بل پاس کیا جس کا نام تھا 2017 یا 17 میں آئی تھنک ٹیکس کٹس اینڈ جابس بل. اس نے ٹیکس کٹس کیے. ٹھیک ہے, اور ٹیکس کٹس کس کے لیے کیے؟ ان کارپوریشنز کے لیے کیے. عام آدمی کو زیادہ برڈن کیا اور ان کے لیے ٹیکس کٹس کیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ اٹھا کے دیکھیں. جو ٹاپ 20 فرمز ہیں امریکہ کی, جس میں امیزون آتا ہے, جس میں بینک آف امریکہ آتا ہے, جس میں فورڈ گاڑی بنانے والا, AT&T, آپ یو نیم دا کمپنی اف یو نو اٹ, اس میں ایپل آتا ہے. ٹھیک ہے, ان کمپنیز نے باقاعدہ رپورٹس ہیں کہ کلوز ٹو زیرو, سم لٹرلی دے پیڈ $0 فار دا ہول ایئر ان ٹیکس فار دا لاسٹ فیو ایئرس, جب سے یہ بل پاس ہوا ہے. یا کچھ نے 1%, کچھ نے 2%, کچھ نے 4%. میں پوری لسٹ دیکھی وہ, اور میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور ان کا پروفٹ ان دا بلینز ہے, یعنی بلینز آف ڈالرز وہ بنا رہے ہیں. ایسی تو نہیں ہے ساری دولت جو ہے نا اوپر 1% کو چلی گئی ہے اور وہ نیچے والوں سے. یہ تمام کمپنیز امریکن کیپٹلزم کا فیس ہیں, یہ بڑی ویل نون کمپنیز ہیں, ایگزیکٹلی ٹاپ پہ ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دس فینومین از ایکچولی آلسو. لیکن آپ دیکھیں, اور اب لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ٹرمپ آ کے ہمیں بچائے گا. تو ان لوگوں کو پتہ ہے, ایک مثال صرف دینی چاہیے. ٹرمپ کو اس دفعہ بیک کرنے والے لوگ, یعنی ٹرمپ کو نا ٹوٹل آئی تھنک لیس دین $1 بلین کی ٹوٹل فنڈنگ ملی ہے ٹوٹل. اور اس میں ایک بندہ ایلن مسک, اس نے $119 ملین اس بندے نے اکیلے ٹرمپ کے لیے وقف کر دیے. اچھا, اس نے وقف بھی کیسے کیے؟ کچھ تو اس نے پیسے چندہ کیے, کچھ اس نے باقاعدہ اناؤنس کیا کہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں اس میں جب ٹرمپ کی ریلی میں کوئی آئے گا تو آ کے رجسٹر کرائے. ٹھیک ہے, اور رجسٹر کرانے کے بعد آپ کو میں لاٹری میں شامل کروں گا. پر ڈے اس نے $1 ملین کی لاٹری رکھی کہ میں آپ کو $1 ملین دوں گا, کسی ایک بندے کو پر ڈے میں دوں گا جو آیا ہوگا اس کی. اس میں لوگ دڑا دڑواں جا رہے ہیں, یعنی سپورٹ کرنے کے آپ انداز دیکھیں. اس کے اوپر ابھی اس وقت کیس بنا ہوا ہے کہ تم نے جو ہے نا لوگوں کو برائب کیا اور یہ امریکہ کے الیکشن رولز کے خلاف ہے. لیکن اب تو اس کا اپنا بندہ پریزیڈنسی میں بھی ہے, آ گیا نا. اب آپ دیکھیں اس نے $119 ملین لگائے تھے. اس کو اپنے جو اس کے ٹیسلا میں صرف شیئرز ہیں, ان شیئرز کی قیمت اتنی بڑی ہے, کیونکہ انویسٹر کو پتہ ہے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے اور یہ بندہ آ گیا, اتنی بڑی ہے کہ اس کو more than $20 بلین کا فائدہ ہو گیا لیس دین 24 آورس میں. اس نے گیمبل کیا اور وہ جیت گیا. زبردست اس نے گیمبل کیا. اچھا, اور اس نے یہ گیمبل کیوں کیا, آپ اس کو بھی سمجھیں. کیونکہ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو ضرورت یہ ہے کہ اس کی کمپنیاں چلیں اور اس کی چیزیں بکیں. اس کو پتہ ہے کہ میں کمپیٹ نہیں کر سکتا چائنا کے ساتھ. اس چیز میں اس کا جو بیلی ہے وہ ہے ٹرمپ, کہ ٹرمپ کہے گا کہ نہیں جی میں چائنا کے اوپر مزید ٹیکس لگاؤں گا, میں ٹیرفس لگاؤں گا, کسٹمز لگاؤں گا, ان کی پروڈکٹس یہاں پہ نہیں آنے دوں گا. کیونکہ ہی از آن ریکارڈ, ایلن مسک, سینگ کہ اگر چائنیز الیکٹرک وہیکلز یہاں پہ آ گئیں تو ہماری الیکٹرک وہیکلز ختم ہو جائیں گی. اب آپ جب بہانا چاہے جو بھی کریں, اب دیکھیں آپ ہیں فری ورلڈ اور کیپٹلزم اور فری ٹریڈ اور لیزر فیرے کے آپ جو ہے نا حامی ہیں. پوری دنیا کو آپ نے یہ بیچا, ہمیں آپ نے کہا کہ اپنی مارکیٹس کھولیں, ہمیں آپ نے تباہ کیا کہ ہمارے چائنیز پروڈکٹس سارے آ گئے, فلڈ ہو گئے, کیا کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اور ہماری اپنی انڈسٹری ختم ہو گئی, ہم مینوفیکچرنگ جو ہے نا ایک جو بننا چاہتے تھے وہ بھی نہیں بن سکے. اور خود آپ جو ہے اس طریقے سے آپ پروٹیکشنسٹ پالیسیز لگا کے
لیکن بچا بھی کس کو رہے ہیں؟ آپ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ میں عام جابز بچاؤں گا، لیکن ہم نے ابھی بتایا کہ آپ اصل میں ان بلینئرز کو بچا رہے ہیں جنہوں نے آپ کو فائنینس کیا، جو آپ کو لے کے آئے ہیں. دس از دا ٹرو فیس آف امیریکا، دس از دا ٹرو فیس آف امیریکن بلینئرز، اینڈ دس از دا ٹرو فیس آف دی امیریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. جو گلوبلائزیشن جو متعارف آپ نے کہا کہ امریکہ نے متعارف کرایا 70s 80s میں اپنی پالیسیز کے لیے، تاکہ ان کی جو کارپوریشنز ہیں ان کو سستی منڈیاں، سستی را مٹیریل، سستی مین پاور ملے. چائنا، انڈیا، ویتنام، مینلی چائنا وہاں پہ ملے، وہاں وہ موو کیا انہوں نے گلوبلائزیشن کا. آپ نے کہا کہ ایک فنومینا متعارف کرایا، لوگوں نے اپنی مارکیٹس کھولی ہیں، ان کا بہت سی چیز ہے. اور اب جب چائنیز برانڈس اپنی کوالٹی کو میں امریکن برانڈ سے اوپر چلے گئے ہیں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے BYD کی، وہ بھی آپ ضرور، میں کہوں گا کہ اگر آپ اس کو یہاں پہ کوٹ کرنا میں چاہیں. آپ کو بتاؤں BYD سے زیادہ اچھی اگزامپل ایک امریکن جو بڑا کار میکر ہے فورڈ ہے. جی ہاں، فورڈ کا سٹنگ CEO، جی ریٹائرڈ نہیں، سٹنگ CEO یہ کہتا ہے، آن ریکارڈ ہے، ہم آپ کو تصویر بھی اس کو دکھا دیں گے اخبار کی وہ کٹنگ، وہ کہتا ہے کہ میں نے 6 مہینے پہلے امپورٹ کی Xiaomi کی SU7 الیکٹرک وہیکل. اچھا وہ خود الیکٹرک وہیکلس بھی بنا رہے ہیں، ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا میں نے امپورٹ کی، اور کہتے ہیں 6 مہینے ہو گئے ہیں میرے اس گاڑی کو چھوڑنے کا دل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر گاڑی میں نے نہیں چلائی، اور ہم اس سے بہتر گاڑی بنا ہی نہیں سکتے. یہ اعتراف ہے، یہ وہ اعتراف کر رہا ہے. اور سٹنگ CEO فورڈ کا، ٹھیک ہے، ایک چائنیز کمپنی Xiaomi، تو آپ جانتے ہیں وہ فون بناتے تھے، اب انہوں نے ایک الیکٹرک کار بھی بنائی ہے اور سارا. تو اگین اس کو روکنے کا ان کے پاس یہی طریقہ تھا. اچھا میں مزید آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو پالیسیز تھی نا، یہ جو عام امریکن کے ساتھ جو امریکہ نے کی ہے، اس کو آپ صرف ایسے نہ سمجھیں کہ ان کی بائنگ پاور ختم ہو گئی. لیکن 1970s میں جب انہوں نے ان کی آپ کہہ لیں کہ اسٹیگنیٹ کر گئی، ان کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی، تو وہ لوگ مجبور ہوئے قرضے لینے پہ. تو انہوں نے اس ٹائم پہ کریڈٹ کارڈ جو ہے نا، آپ سمجھیں کہ بینکس کو اجازت دی کہ آپ پرسنل لونز بھی دے سکتے ہیں. اس وقت امریکہ کا ہر شہری آن ایوریج $22,000 پرسنل ڈیٹ میں ڈوبا ہوا ہے. اور اگر آپ مارگیج یعنی گھروں کے ساتھ قرضہ شامل کریں تو یہ $1,00,000 بن جاتا ہے. دس از اگین انپریسیڈنٹڈ جو بات کریں. اسی طریقے سے ان کو مجبور کیا گیا کہ انہوں نے اب عورتوں سے بھی لازمی کام کرانا ہے. 50-100 سال پہلے تو امریکہ میں بھی بالکل ہماری سوسائٹیز کی طرح اٹ واز ویری ان کامن کہ عورت جو ہے نا وہ کام کرے، یا صرف کچھ خاص پیشے جو کہ عورتوں ریلیٹڈ ہوتے تھے اس میں کرتے تھے. ان کو بڑی چھوٹ ہوتی تھی، بڑی آسانی ہوتی تھی، آدھا دن کام کیا وغیرہ. اس ٹائم پہ یو کین ناٹ سروائیو ان امریکہ اگر دونوں میاں بیوی کام نہیں کر رہے. یہ ہر ایک بندے کو وہاں پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کے مینٹل ہیلتھ ایشوز آئے. تو اگر آپ دیکھیں تو امریکن سوسائٹی جو ہے نا وہ تو بالکل یعنی کرائمز اور مینٹل ہیلتھ اور ڈپریشن کی ایپیڈیمک اور ان ساری چیزوں میں وہ بہت ہائی، سیوسائڈ ریٹس ان سب میں وہ بہت ہائی ریٹ کرتے ہیں. میں صرف ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اندازہ ہو ان کی مینٹل ہیلتھ کا، کہ امریکہ میں ہم سنتے ہیں ماس شوٹنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی اخبار میں آ جاتا ہے، شاید کئی سال میں 2-3 کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے. اور ماس شوٹنگ کہتے ہیں کہ اس کو، ماس شوٹنگ کی ڈیفینیشن ان کے مطابق یہ ہے کہ جس میں ایٹ لیسٹ 4 بندوں کو گولی ماری جائے، ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے، اور اس میں گولی مارنے والا شامل نہیں ہے. تو اتنے لوگ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں 1 سال کے اندر امریکہ میں کتنی ماس شوٹنگز ہوتی ہوں گی؟ سو آنیسٹلی جب ہم دیکھتے ہیں نا تو مجھے نظر آتا ہے کہ 2-4 رپورٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. واٹ وڈ بی دا نمبر ان آر لسنرز مائنڈ کہ کتنی ہوتی ہوں گی؟ میرا خیال چند درجن ہوں گی زیادہ سے زیادہ. آپ کو پتہ ہے دا نمبر اسٹینڈز ایٹ آلموسٹ 600+، جس کا مطلب ہے آلموسٹ ٹوائس اے ڈے، یعنی ایک دن میں آپ کو ماس شوٹنگ. اور یہ تو 4 تو منیمم نمبر ہے، کچھ میں جو ہے نا 40 بندوں کو گولی مار دی جاتی ہے. اور یہ اکثر جو ہیں جو ہمارے تک پہنچتی ہیں رپورٹ ہوتی ہیں جو ہمیں سننے کو ملی، وہ اکثر ہی تو اسکولز میں ہوتی ہیں یا پبلک پلیسز میں ہوتی ہیں، یعنی بغیر کسی وجہ کے. اور تو یہ کہ یار کوئی سائیکوپیتھ ہے جو کہ جس کی وجہ سے وہ اسٹریس تھا. سائیکوپیتھس بڑھتے جا رہے ہیں، ساری تقریباً امریکہ میں ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اور میں ایسے ہی سوچتا ہوں کہ اگر واقعی یہ اکانومی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے، تو افغانستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا، پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا جہاں پہ کوئی گن ریگولیشن ہی نہیں ہے. افغانستان ہمارے کے پاس بندوق ہے، افریقہ میں ایسا کیوں نہیں ہوتا. ہاں وہ گن ریگولیشن پہ ڈال دیتے ہیں. تو آپ نے اچھا پوائنٹ کیا کہ اگر گن ریگولیشن کی وجہ ہو تو بہت سے ایسے کنٹریز. بالکل اٹس مینٹل ہیلتھ، اٹس مینٹل ہیلتھ ایکچولی. یعنی ان سے کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو جو لگتا ہے نا کہ یار ان کے پاس جو ہے نا کھانا پینا یہ وہ، ان سے سب کچھ ہی چھین لیا ہے. انسانوں کو جو چیز چاہیے تھی، ان کو ایک ویژن بھی چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، کچھ مقصدیت، کچھ پرپس چاہیے، وہ ان سے چھین لیا. پھر سب کو جو ہے نا جھونک دیا اس چیز کے اندر کہ اب آپ کرو، اب آپ جو ہے نا پیسے کمانے کی کوشش کرو.
تو اب اس پیسے کمانے کی ریس میں نے آپ کو بتایا دس از 62% آف دا ورک فورس. یہ جن لوگوں کی جو تنخواہیں اسٹیگنیٹ کر گئی ہیں, جن کی انکم اسٹیگنیٹ, دس از 62% آف دا ورک فورس. یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے. ان کو انہوں نے ڈال دیا اس میں. اب ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ہمیں بتاتے ہیں اس میں سے جو 1-2-5% لوگ دوز ہو میک اٹ ٹو دا ٹاپ, اور جو ہے نا اس سے نکل کے ملینئر بن جاتے ہیں, ہمیں ان کی سٹوریاں سناتے ہیں. جو ملینئر سے نکل کے بلینئر بن جاتے ہیں, ہمیں ان کی سٹوری سناتے ہیں. میں اس میں بھی بتا دوں, اس میں بھی 2 قسم ہیں. میں اس میں بڑا سوچ رہا تھا. تو ایک وہ ہیں جو کہ واقعی نکل آئے اس سے, ملینئر شلینئر بن گئے. زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی اصل میں اس 99 کے ہیر پھیر میں رہتی ہے. وہ جو ہے نا اس مارجنل یوٹیلیٹی کے چکر میں رہتی ہے. میں اب اس سے جو ہے نا مزید آگے کیسے جاؤں, تو میں جو ہے نا 50 سے 100 ملین کیسے کروں. سو آپ جانتے ہیں یہ بات, ٹھیک ہے. اور اس سارے پروسیس میں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. وہ اپنوں کو بھول جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو, اپنی صحت کو, اپنے رب کو, جو بھی, وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اور وہ بھی جو ہے نا انفارچونیٹلی کبھی پار نہیں لگتے. اور ہمیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابن آدم کو اگر 2 سونے کے پہاڑ دے دیے جائیں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا. سو دس از ناٹ دا وے ٹو گو. اور بہت ہی اگر کوئی ہوشیار ہوگا اس میں, بل گیٹس جیسا, تو جب وہ پہنچ جائے گا بالکل اوپر, تو وہ پھر کیا کرے گا؟ تو وہ پھر سب کو چھوڑ چھاڑ کے کہے گا کہ میں اب کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی اگر آپ کو وہاں جا کے یہ سمجھنا تھا ایٹ دی ایکسپینس آف, کیونکہ اس کی بھی طلاق ہوئی, سو ایٹ دی ایکسپینس آف یور فیملی اینڈ ایوری تھنگ, تو کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ اس چیز کو پہلے ہی سمجھ لیتے کہ یہ پیسہ جو ہے زندگی کا مقصد نہیں ہے؟ لیکن یہ سلوشن آپ کو کوئی امریکن پریزیڈنٹ یا کوئی امریکن پولیٹیکل پارٹی یا کوئی امریکن فلاسفر نہیں دے سکتا انفارچونیٹلی. یہ تو انہیرنٹ ایک آئیڈیالوجیکل مسئلہ ہے نا, جو کہ وہاں پہ اب سرایت کر چکا ہوا ہے. وہاں پہ پہلے یہ ریاستی لیول پہ امپلیمنٹ ہوا, لوگوں کی لائفس کے اندر وہ آ چکا ہے. تو وہ کسی ایک پارٹی کی پالیسیز کے ذریعے اس کو, آلدو یہ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں. جو ہم نے ریپبلکنس کی بات کی, رائٹس ایکٹیوسٹ کی بات کی, جو فار رائٹ کے لوگ ہیں, جو کنزرویٹیوز ہیں, وہ اس چیز کی کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو سوسائٹی ہے, جو فیملی اسٹرکچر ہے, وہ تباہ ہو گیا ہے, اس کو دوبارہ سے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جس کو لے کے آ رہے ہیں, جو پالیسیز انہوں نے لے کے آنی ہے ریپبلکنز نے, وہ دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو جس کو انہوں نے تباہ کر لیا ہے اس کو ریسٹور وہ کر سکیں. یہ مطلب پیچ ٹائٹ کرنے کے لیے تھوڑا انہوں نے لے لیا, اور ابھی امید کر رہے ہیں کہ شاید یہ مزید. مجھے تو لگتا ہے کہ جب ہم نے اسی میں خیال ایک انٹرسٹنگ وہ ہے سیگوے ہے اس ڈسکشن کی طرف کہ اکانومی سے ہم اس طرف آئیں کہ جو وہاں کی سوسائٹل ایشوز ہیں, جو انٹرنل جو وہاں کا ماحول ہے, اس کو کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ جو ریپبلکنس کی جیت ہے اس کو فیول کرے گی یا اس کو ایڈریس کرے گی؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہم اگر پیج ٹائٹ کرنے کے لیے اگر ہتھوڑا انہوں نے استعمال کرنا ہے تو اس سے تو لگتا ہے کہ مزید ایگریویٹ ہوگی سچویشن. ایسا ہی بالکل میرے خیال میں اٹس گوئنگ ٹو بی کیوٹک. اور میں پھر سے ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے ان چیزوں کا, اور انہوں نے صرف ووٹ لینے کے لیے تھوڑا سا جو ریلیجس بیلٹ ہے, جو بائبل بیلٹ جس کو کہتے ہیں نا, ان کا ووٹ لینے کے لیے انہوں نے یہ جو LGBTQ وغیرہ کے قوانین ہیں اس کے خلاف کرنا, ایبارشن کو ختم کرنا, اور وہ بھی بڑے ان کی بھی بس بڑی اسٹوپڈ سی ڈیمانڈز ہیں, تو وہ اس نے پوری کر دی ہیں. گاڈ نوز کہ آگے وہ اس کو بھی ریورس کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن اٹس نو. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ تو وہ کرے گا, تو جو وہ کرے گا وہ یہ ہے کہ ہاں وہ چائنا کے اوپر جو ہے نا پابندیاں لگائے گا, ٹیرفس لگائے گا, اور ٹیمپرری ریلیف آپ کو ملے گا کہ امریکہ کے اندر جابز آ جائیں گی, امریکہ کے اندر تھوڑی سی مینوفیکچرنگ واپس آ جائے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ ایک ایسی اکانومی ہے جو کہ دنیا کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. ظاہر سی بات ہے, دنیا کو ڈرائیو کر رہی ہے. ہمیں پتہ ہے امریکہ کا ڈالر جو ہے وہ تقریباً $1 ٹریلین تو امریکہ سے باہر سرکولیٹ کر رہا ہے. بگیسٹ کنزیومر ان دی ورلڈ, ٹھیک ہے, بگیسٹ کنزیومر بھی ہے. تو ہوگا یہ کہ جب یہ لوگ اس طرح کریں گے تو اور اکانومیز افیکٹ ہوں گی. چائنا کی اکانومی افیکٹ ہوگی. جب چائنا کی اکانومی افیکٹ ہوگی تو چائنیز بھی پھر آئی فون نہیں خرید سکیں گے, چائنیز بھی پھر امریکن گاڑیاں نہیں چلا سکیں گے, جرمن گاڑیاں نہیں چلا سکیں گے. سو اٹس ایکچولی ول بی اے ڈومینو افیکٹ, جو کہ اگین ٹرمپ کو اس سے کیا لگے, اس کے تو 4 سال گزر جانے ہیں, اس نے چلا جانا ہے, اس نے جو ہے نا جو باتیں کی تھی اس نے پوری کر دی, اس کو ہائر کیا, اس کو فائر کیا, اینڈ دیٹس اٹ. لیکن موسٹ لائکلی ہی از گوئنگ ٹو میک لائف ان دا لانگر ٹرم فار امیریکنز مور مزریبل, اور خاص طور پہ اسی کلاس کے لیے جو کلاس اس کو بیوقوفی میں لے کے آئی ہے, یہ سوچ کے کہ یہ جو ہے نا چینج کا, تبدیلی کا پیش خیمہ بنے گا, اس کے لیے لائف. تو دیکھیں گے ہم, شاید زندگی رہی تو 4 سال بعد ہم یہاں بیٹھ کے اس کے ان 4 سالوں کا پھر تجزیہ کر رہے ہوں گے, پوائنٹ بائی پوائنٹ کریں گے, جس میں کہ اکانومی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہوگا, پھر سوسائٹی ایک پوائنٹ ہوگا, اور تھوڑا سا ہم اب فارن پالیسی کی طرف جاتے ہیں. سر میں فارن پالیسی میں بات کرنا چاہوں گا. یہ جو وہاں کا
امیگرینٹس جو اینٹی امیگرینٹس اسٹانس ہے ٹرمپ کا, جو پہلے بھی میں شروع ہوئی تھی باتیں کہ میں میکسیکو کے سامنے وال لگا دوں گا, میں نیفٹا سے وہ پل آؤٹ کر دوں گا, میں جو گلوبل افیئرز ہیں اور کیا بھی اس نے بہت ساری چیزیں اس نے کیا, پیرس ایگریمنٹ سے اس نے پل آؤٹ کیا, جو نیفٹا کو اس نے روک دیا تھا. جی ہاں جی, ایسا یہ دیوار بھی نیٹو کے اندر اس نے بنائی تھی, پوری نہیں بنائی, جتنی بنی ہوئی تھی اسی کو اس نے بہتر کیا, صرف اس پہ بہت زیادہ پیسے لگا دیے, اس کی وجہ سے شٹ ڈاؤن رہا, گورنمنٹ شٹ ڈاؤن رہا تقریباً کوئی 36 ڈیز کا, لانگسٹ ان امریکن ہسٹری. یہ سارا کچھ چیزیں کی. میں سوال ہے کہ کیا واقعی دوبارہ سے اینٹی امیگرینٹ وہ پالیسیز دوبارہ کریں گے؟ دوسری سوال میرا اس میں یہ کہ کیا امریکہ میں ہر کوئی امیگرینٹ نہیں, یعنی جو غیر مقامی کی بحث ہے, ایون جو وائٹ جو سفید فام لوگ ہیں وہ بھی تو یورپ سے امیگریٹ کر کے آئے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. ریڈ انڈینز اصل میں جو ہے نا وہاں کے مقامی ہیں, تو یہ تو سارے امیگرینٹ ہیں. لیکن نہیں, اس نے تو ایک نقشہ دے دیا نا, دیکھیں اس نے نقشہ دے دیا کہ سیاہ فام ہو گیا, یہ براؤن ہو گیا, یہ لوگ ہو گئے, ایگزیکٹلی یہ سارے ہسپینکس وغیرہ, یہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے. انہوں نے اس نے دیا کہ یہ ایک پیسٹ ہے, اس پیسٹ کو فائٹ کرنا ہے. حالانکہ یہ بیچارے ٹوٹل اللیگل سارے جو سارے اللیگل ہیں وہ 10-11 ملین بھی نہیں بنتے ہیں. تو امریکہ جیسے ملک کے اندر, اور وہ سارے کام کرتے ہیں, وہ سارے بیچارے چھپتے پھرتے رہتے ہیں, اور ان کو نکالنا بھی جتنا میں نے اس بارے میں پڑھا ہے اٹس کلوز ٹو امپاسبل. اس کے لیے آپ کو پہلے ہی امریکہ اتنا برڈنڈ ہے پولیس, اس پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں ڈسکس کیا تھا, لبرلزم والے پروگرام میں. لیکن یہاں پہ امریکہ کا اتنا زیادہ, تو اس سب کو فائٹ کرنے کے لیے جتنا آپ کو پیسہ چاہیے وہ امریکہ اس ٹائم پہ ویسے بھی وہ پیسہ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن یس, وہ اس ریٹرک کو جاری رکھے گا, وہ یہی کہے گا کہ یہ لوگ جو ہے نا دے آر ٹو بلیم. تو تھنگز ول گیٹ ڈیفیکلٹ فار امیگرینٹس, پرٹیکولرلی فار مسلمز ان دا یو ایس. پہلے بھی ہوئے تھے, ابھی بھی ہوں گے. ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹ میں نے سنا کہیں کسی پوڈ کاسٹ میں کہ امریکہ کی ریاست مین جو بالکل نارتھ کی طرف ہے, کینیڈا کے ساتھ لگتی ہے, بالکل ٹاپ رائٹ پہ میپ کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ کوئی پول ہوا کہ آپ کے خیال میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے یہاں پہ نا امریکہ کے اندر پرابلم, تو انہوں نے کہا کہ ٹاپ پرابلم جو ہے نا امریکہ کے اندر وہ ہے امیگریشن. اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ امیگرینٹس ہے ہی نہیں, کیونکہ امیگرینٹ جو ساؤتھ سے آتے ہیں وہ تو نیچے کی ریاستوں میں ہوتے ہیں, نیواڈا میں یا یہ نیو میکسیکو وغیرہ میں, تو وہاں تو کوئی لیٹینوز ہے نہیں. لیکن جو پاور آف ریٹرک جو ہے, وہ جو نیریٹو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کے اندر وہاں لوگ جو ہے جو بالکل نارتھ کی طرف رہتے ہیں وہ ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ اصل ہمارے پرابلم جو ہے نا وہ انہیں کی وجہ سے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ پرابلم جو ہے یقیناً مزید بڑھے گا. اور سب ہم آتے ہیں تھوڑا سا فارن پالیسی کی طرف, کہ جو ٹرمپ کے ہم نے فلسطین کی تو بات کی کہ وہاں پہ ہمیں مسلمانوں کو کوئی خیر کی امید نہیں ہونی چاہیے, ہمیں فار آل دا ریزنس کہ ایک تو ان کی پالیسی جو ہے آلریڈی پبلک ہیں, جو بتاتے رہے بات کرتے رہے کہ یہ بڑا اوپنلی, ہم نے دیکھا کہ جو پریزیڈنشیل ڈبیٹس تھیں وہاں ایک طرح سے ریس ہوتی تھی کہ کون سا کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو مزید زیادہ پرو اسرائیل ثابت کر دے. تو اس میں مسلمانوں کو کسی دھوکے میں, کسی اچھے نہیں رہنا چاہیے امید میں کہ کوئی ان کے لیے بہتر ہوگا, کہ امریکہ سے کوئی ایسا آئے گا جو ان کے پرابلم سالو کرے گا, جہاں پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کچھ بہتر نہیں ہونا. تو لیکن اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ فارن پالیسی کے فرنٹ پہ کیا چیزیں بہتر ہیں؟ کیا پاکستان کے لیے کچھ بہتری اس میں ہو سکتی ہے, کیا یورپ کے لیے کیا اس میں ہوگا؟ تو اس میں آپ کو اگر اوور آل آپ دیکھیں پاکستان کے لیے تو میں آپ کو بتایا, پاکستان جو ہے نا وہ ایک تھوڑا سا ان کے لیے ان امپورٹنٹ ہو چکا ہے, کیونکہ یہاں پہ اس علاقے میں جو مین ان کی فرنٹ تھی, جو مسئلہ تھا افغانستان کا, وہ انہوں نے بس ٹھیک ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر لیے ابھی. اور جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ان کے لیے تب ایک پرابلم ہو جب یہاں پہ کوئی سنسیئر لیڈرشپ ہو, کوئی ایسا نظام ہو جو کہ ان کے لیے ایک چیلنج ہو, تو پھر تو ظاہر بہت سیریس مسئلہ ہوگا. لیکن ابھی تو ایسا کچھ ہے نہیں, تو اس لیے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کر رہا ہے. کشمیر میں ریزالو کر دیا تھا پچھلے ایگزیکٹلی. تو مطلب پاکستان سے ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اچھا بچہ بن کے انڈیا کے ساتھ دوستی کر کے اور انڈیا کا چھوٹو بن کے رہے. ٹھیک ہے, تو اگر پاکستان یہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی بہت اجازت ہے ہمیں چائنا کے ساتھ دوستی کرنے کی, لیکن ایک خاص لمٹ سے زیادہ نہیں ہے. لمٹ سے جب آگے جاتے ہیں تو ان کو طریقہ آتا ہے ان کو لمٹ کرنے کا, تو پھر وہ چائنیز مروا دیتے ہیں, پھر وہ اور چیزیں کر دیتے ہیں, تو پھر وہ ویسے ہی وہ چیز نہیں ہو پاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس لمٹ کے اندر رہتے ہیں. تو پاکستان تو نہیں. باقی میرے خیال میں جو ایک چیز ضروری ہے ایڈریس کرنا وہ یہ کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے آپ کو پوز کرتا ہے ایسے کہ جو ہے نا میں یہ انٹرنیشنل مسئلے حل کروں گا. تو آپ کو فلسطین کا تو بتا دیا, تو وہ یس دیر از اے ریزنیبل چانس کہ چند دنوں کے اندر جو ہے, کیونکہ اس کا ایک کلیم بھی تھا, تو چند دنوں کے اندر جو ہے نا وہاں پہ سیز فائر ہو جائے اور سارا کچھ. لیکن کہیں سے بھی دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ یہ مسئلہ حل ہوگا, بلکہ میں اگر کہوں نا یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ ایک لوگوں سے فرام اے پیپل آف اے کنٹری لیٹ سے آپ ان کا پورا ملک چھین لیں اور ان کو جو ہے نا ایک شہر یا ایک گاؤں کے اندر بند کر دیں. یہ ہوا فلسطینیوں کے ساتھ 1947-48 میں. اس کے بعد جو ہے نا
اب آپ یہ کریں کہ آپ انکروچ کرتے کرتے جو آپ نے ان کو شہر دیا تھا اس سے بھی جو ہے نا آپ ان سے نکلتے نکلتے ان کی جگہ کم کرتے جائیں. اس شہر جو آپ نے ان کو دیا تھا اس میں بھی آپ اپنی جو ہے نا سیٹلمنٹس بناتے جائیں, ان کے اوپر بمباری کریں اور ان کی ایک چوتھائی آبادی کو مار دیں. لیٹ سے ایک بڑا حصہ, یعنی آپ نے ان کے 40,000 45,000 بندے تو نو نے جو مار دیے, عورتیں بچے مار دیں. اور اس کے بعد یعنی کہ باقی اپاہج کر دیے, باقی اپاہج کر دی, یہ ایک اگریسر کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور آخر میں ہم کہیں کہ جی کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے ٹرمپ, اور وہ فیصلہ کرائے گا, اور وہ فیصلہ کیا کرائے, وہ کہے کہ جی تم لوگ صلح کر لو, تم جی بس آپ راضی ہو جاؤ. اور صلح بھی کیا کرو کہ یہ جو فلانی جگہ ہے نا جو تم ابھی ٹیمپرریلی غزہ شزہ فری کیے, اس میں سے بھی کچھ دے دو ان کو مزید, ٹھیک ہے, اور دوبارہ بات بھی نہیں کرنا, اور شکایت کا موقع بھی اب اس کے بعد تمہارا ختم ہو جائے گا کیونکہ تم نے تسلیم کیے. اور ساتھ میں وہ کہے کہ جو تمہارے بڑے ہیں سعودی عرب, پاکستان, یہ وہ, اب ان بڑوں کے ساتھ بھی ہم نے ڈیل کر لی ہے کہ اب تمہیں اسی طریقے سے رہنا ہے, اور انہوں نے مان لی ہے کہ تمہارا حق جو ہے نا وہ ادا کر دی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے, تو یہ وہ کرے گا. اینڈ سیم از ایکچولی ٹرو فار دی رشیا اینڈ یوکرین کرائسس. تو دیکھیں یوکرین, یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یوکرین کرائسس, رشیا اور یوکرین آپس میں اس کو ریزالو کر چکے تھے, جس کے بعد امریکہ کی جو بائیڈن ڈیموکریٹس کی شے کے اوپر جھونکا گیا زیلنسکی کو, اور یہ لیک ڈاکیومنٹس نے بتایا, جھونکا گیا وار کے اندر. کیسے؟ وہ لوگ اس بات پہ رضامند تھے کہ رشیا جو تھا اس نے کہا کہ بس کرائمیا آپ مان جائیں, جو وہ پہلے لے چکا تھا 2014 میں, کہ کرائمیا جو ہے نا ہمارا ہے, آپ اس کو تسلیم کر لیں, اور ہم آپ کو پورے کا پورا یوکرین جہاں جہاں ہم نے قبضہ کیا ہم سارا واپس کریں گے, ہم جنگ بندی کریں گے, لیکن آپ ہمیں ایک گارنٹی دیں کہ آپ کبھی نیٹو کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اس بات کو جو کہ ڈیل بن گئی تھی پوٹن اور زیلنسکی کے درمیان, امریکہ نے نہیں. کیوں؟ کیونکہ امریکہ زیلنسکی کو, یوکرین کو آگ میں جھونک کے ایک بڑا چھوٹا سا اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتا ہے, پوٹن کو اور رشیا کو کمزور کرنا. اسی طریقے سے یورپ کو کمزور کرنا, یورپ کو ڈرانا اور ڈپینڈنسی بتانا, اور ان سے مزید پیسے نیٹو کی مد میں اور سب نکالنا. اور یہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے اچیو کر لیا. اب آئیں گے جناب ٹرمپ, اور ٹرمپ اگر فیصلہ بھی کروائیں گے تو وہ کیا ہوگا, ٹرمپ کہیں گے کہ بھائی ہم نے جو تمہیں پیسے شیسے دینے تھے, وعدے کیے تھے, کوئی نہیں ہے, تو اس وجہ سے اب تم کچھ ٹیریٹری جو ہے نا دو, تو وہ مجبوراً جو ہے تو اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ نقصان جو ہے وہ یوکرین کو ہوگا, یعنی انہی کے اپنے ساتھی کو ہوگا, اور ان کو جگہ دینی پڑے گی. وہ کوئی ایسا نہیں کرے گا کہ ہاں ہم تمہارے سر پہ کھڑے ہیں اور ہم تمہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی فیصلے نہیں ہے, یہ کوئی جنگ بندی, یہ کوئی وہ نہیں ہے. یہ تو آپ نے ایک انسان کو اتنا مجبور کر دیا کہ آپ نے اس کو کہا کہ اب تمہارے پاس جو ہے نا ایک طرف موت ہے اور دوسری طرف خودکشی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ والی چیز ہے. تو سب گلوبلی ایز این امہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنا ویٹ, جس طرح سے کچھ مسلمانوں نے امریکہ میں اپنا ویٹ ٹرمپ کے پلڑے میں ڈالا, گلوبلی بہت لوگ امید کرتے کہ چلیں ڈیموکریٹ تو برے ہیں تو کم برے کو ہم ووٹ دیتے ہیں. اور ہمیں یہ ڈبیٹ اکثر نظر آتی ہے اپنی لائف کے اندر, لوکل پالیٹکس کے اندر, جو گلوبل پالیٹکس کے اندر. لوگ کہتے ہیں جو کم برا ہے اس کو ووٹ دے دو یا اس کو سپورٹ کر لو. پاکستان میں بھی, گلوبلی بھی, چلیں یار امریکہ اچھا نہیں ہے تو ایسا کرو کہ رشیا یا چائنا کی طرف دیکھ لیتے ہیں. تو اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, کہ کیا لیسنز ہیں ہمارے پاس سارے سے, اور ہمارے لیے کیا لایا عمل ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اور میرے خیال میں یہ بہت افسوسناک مقام بھی ہے اس وقت ہمارے لیے ایز اے امت, بالخصوص ہمارے لیڈرز کے لیے, ہمارے اس نظاموں کے لیے جو ان سب ممالک کے اندر رائج ہے. کہ دیکھیں آپ نے امت کو کہاں لا کھڑا کیا. آپ نے امت کو امریکہ کے اندر دیکھ لیں پہلے, آپ نے امت کو جو کہ وہاں پہ اتنے بڑے نمبرز میں مسلمان ہیں, آپ نے وہاں پہ ان کو دو چوائسیز دی ہوئی ہیں کہ یا جو ہے نا تم دجال کے پیچھے جاؤ اور یا تم شیطان کے پیچھے جاؤ, یا تم دجال کو ووٹ دو یا شیطان کو. ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کیا ہیں؟ کیوں مسلمان اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک تماشائی کی حیثیت رہ گئی ہے؟ یعنی ہم اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو کٹتا مرتا, اپنی ماؤں کی عزتیں لوٹتے ہوئے دیکھیں گے, اور ہم صرف تماشائی, اور ہم انتظار کریں گے اس بات کا کہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں نیا پریزیڈنٹ کون آتا ہے, کم برا ہو پھر ایگزیکٹلی شاید وہ کم برا ہو, اور اصل میں ہم جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سوچیں ذرا یہ کتنے افسوس کی بات ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ چاہے امریکہ ہے جہاں پہ انفلوئنسرز ہیں, اسکالرز ہیں, چاہے پاکستان ہے, چاہے اسلامی دنیا کا کوئی بھی ملک ہے, کیوں ان انفلوئنسرز نے, کیوں ان اسکالرز نے, کیوں ان آئمہ نے, کیوں ہمیں یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پہ اسلام کا جو نظام ہے, جو کہ ہمیں اصل میں اس چوائس سے بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی, کہ وہ ہمیں اس سے نکال سکے.
اور وہ نظام اسلام کا نظام ہے, وہ نظام خلافت ہے, وہ نظام اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ شریعت نافذ کرتا ہے, جو کہ مسلمانوں کو واپس جوڑتا ہے. بھئی ہم مسلمان, ہمارے یہ ممالک ایکچولی نیچرلی ایک ہیں. آپ نے وہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنائی بلڈی طریقے سے, ان کو یونائٹ کیا. آپ نے یورپ میں جو ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں لڑتے رہے, آپ نے اس کی ای یو بنا دی اور اس کو کسی طریقے سے ای یو بنا کے رکھا ہوا, ان کی سنگل کرنسی کر دی. اور مسلمان جن کا عقیدہ ان کو یہ فرض کرتا ہے کہ آپ نے ایک ہونا ہے, آپ جسد واحد ہیں, آپ آپس میں بھائی بھائی ہیں, مومنون اخوہ, ہاں اخوہ, ٹھیک ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی. آپ نے ان لوگوں کو زور سے, طاقت سے, جبر سے علیحدہ کیا ہوا ہے. اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی, ہمارے لیڈرز, ہمارے حکمران اس بات کی طرف آتے نہیں ہیں کہ ان کا دوبارہ ایک ہونے میں اصل میں سلوشن ہے. اور ہمارا اپنا ایک ورلڈ آرڈر ہے. ہم ان باؤنڈریز کو, ہم اس نظام کو, ہم اس یو این کو, ہم اس آئی ایم ایف کو, ہم اس ورلڈ بینک کو, ہم اس ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو, ہم اس ایف اے ٹی ایف کو, ہم ان ساری چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ بنائی اسی لیے گئے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا جا سکے, ہمیں یرغمال بنایا جا سکے, ہمارے ریسورسز کو لوٹا جا سکے, جو کہ اس وقت ڈے ان ڈے آؤٹ اس وقت یہی ہو رہا ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اس پوزیشن کے اندر جو ہیں, ہمارے لیے اس پوزیشن سے نکلنا امپورٹنٹ ہے. اصل بات یہ نہیں ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. ہم چیس کھیلا کرتے تھے گھر میں, تو ایک دفعہ میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ چیس کھیل رہا تھا, اور جب میں نے اس کو چیک میٹ کر دیا تو اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا. اس نے مجھے کہا کہ بھائی یہ بتائیں کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ اس وقت کیا باری کرتے. اور پھر اس نے اس کو مزید مشکل بنا. اس نے کہا اچھا چھوڑیں, آپ نہیں, آپ بتائیں اگر کوئی چیمپئن اس وقت ہوتا تو وہ کیا کرتا. تھوڑی دیر میں سوچتا رہا کہ اب چیک میٹ ہو گیا تو چیمپئن کیا کرتا. میرے لیے بڑا چیلنجنگ تھا کہ بھئی میں, یعنی کہ میں اس میں سے نکال نہیں سکتا. بعد میں مجھے سمجھ میں آئی, میں نے کہا بھئی چیمپئن کہتے ہی اس کو جو کہ اس پوزیشن میں نہ پہنچے. جب آپ چیک میٹ کی پوزیشن میں پہنچ گئے پھر بڑے سے بڑا چیمپئن بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو آج اصل جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیوں اس پوزیشن تک پہنچے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ مرگ مفاجات جس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ جرم ضعیفی کی سزا ہے. تو یہ جرم ضعیفی کیوں ہے, کیوں ہم اس جرم ضعیفی, یہ ضعیفی ہے کیا ہم واقعی کمزور ہیں. ہم نے ڈسکس کیا اپنے ایپیسوڈز میں, ہم کمزور نہیں ہیں. کیا ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں. ہم جغرافیائی لحاظ سے کہیں سائڈ پہ پڑے ہوئے امریکہ کی طرح نہیں, ہم سینٹرل ہیں. سارے چوک پوائنٹ, ساری آبی اور زمینی راستے, ایوری تھنگ ہم سے گزر کے جاتا ہے. ہم اتنی تعداد میں بھی بڑے ہیں, ہمارے پاس ریسورسز بھی آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ ریسورسز ہیں. لیکن ہم ایسے ہیں جیسے کہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح. کیوں؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اسلام کے ورلڈ آرڈر کو بھول چکے ہیں. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہر ممبر سے, ہر کلاس روم سے, ہر ٹیچر کے منہ سے یہ آواز آنی چاہیے کہ اسلام کا نظام واپس لے کے آئیں گے تب ہم سکھ کا سانس لیں گے. ورنہ ہم اسی طریقے سے یہی دیکھتے رہیں گے کہ کون آ کے ہمارے پہ کس رنگ کا, کس ماڈل کا, کس میک کا بم گراتا ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ فار آل دی انفارمیشن. ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کی اس پوسٹ الیکشن موضوع کے اوپر, اور امید ہے کہ ہمارے لسنرس کے لیے یہ فائدہ مند ہوگی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کیا ہاؤ دا ورلڈ وڈ لک لائک ان دا ٹرمپ ایرا. اور اس میں یہ بات بھی کہ ہمارے لیے اس میں کیا لیسنز ہیں, کیا ہمارے لیے فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا گلوبلی, اور سب سے امپورٹنٹلی کہ ہمارے لیے کیا گلوبل ویژن ہے. کہ ہم جو لیک کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کسی چڑھتے سورج کی طرف یا دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا کسی ابھرتی پاور کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے یہاں پہ ہمارے مسائل کا جو حل ہے اس میں سے نکل آئے, جو کہ یقیناً یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم کہیں اور کی طرف نہیں دیکھ سکتے اپنے مسائل کے حل کے لیے. اس میں ہمیں اپنے دین کی طرف, اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایک گلوبل ویژن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء کو بھی, ہمارے لیڈران کو بھی, ہمارے انفلوئنسرز کو بھی, اور امت کو اس طرف لے جانے کی ضرورت ہے. اور تمام جو اشاریے ہیں, تمام جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے آلریڈی دیے ہیں. ہمیں صرف اس ویژن کو سبسکرائب کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ہمیں ان دس سپر پاور کی جو جنگ ہے, جو پرابلمس ہے, اس لیگ میں لا کے کھڑا کر سکتا ہے. اور ہمارے پاس الحمدللہ ایسی آئیڈیالوجی ہے جو ان پرابلم کے ساتھ جو نبرد آزما ہے یہ آج کل کی پاورز, ان سے بڑی آسانی سے ہمیں نکال سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ابھی انشاءاللہ آج کی ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. امید ہے کہ یہ فائدہ مند ہوئی ہوگی ہمارے لسنرس کے لیے. جو بھی فیڈ بیکس ہیں, کامنٹس ہیں, اس کے لیے ہمیں انتظار رہے گا. تو آج کے لیے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہم اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.